بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکیزہ ٹی وی سے اویس ریاض شیخ آپ سے مخاطب۔ ناظرین اکرام، اس دنیا میں ہمارا آنے کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی رضا۔ ساری دنیا اگر ہمیں مل گئی ہے لیکن اللہ راضی نہیں ہے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور اگر ساری دنیا، سارے ریسورسز مالیاتی معاشرتی ہم سے چھن گئے ہیں، لوگ ہمیں جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ سے دوستی ہے، اللہ سے پہچان ہے، تو آئی تھنک سو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق کیسے بن سکتا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بیسس پہ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط بنا سکتے ہیں؟ میں سب سے امپورٹنٹ جو عمل ہے، سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہے، اس سے پیار ہے، اس کو لفٹ اپ کرنا ہے۔ اپنی سراؤنڈنگ کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو معاشی طور پہ ڈی سٹیبل ہیں، نیچے ہیں، ان کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، ان کو مسائل ہیں، ان کو کئی قسم کی صحت کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، فوڈ ایشوز ہیں۔ ان کو جب آپ لفٹ اپ کریں گے، اللہ کی مخلوق جو اللہ کا کنبہ ہے اس سے جب آپ محبت کریں گے، اس کا لائف سٹائل امپروو کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو لفٹ اپ کرے گا، آپ کی چیزوں کو امپروو کرے گا۔ پچھلے رمضان المبارک میں جب کورونا بھی چل رہا تھا تو ہم نے اپنے علاقائی اینگل سے کچھ کمپینز شروع کی تھیں، جن میں ہم نے جو صاحب ثروت لوگ تھے، اہل ثروت، صاحب حیثیت لوگ تھے، ان کو موٹیویٹ کیا تھا کہ وہ اپنی سراؤنڈنگ کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنی مارکیٹس کے اندر، اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھیں جو تھوڑا سا لوگوں سے کم تر زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ان کو ایجوکیشن کے، ان کے بچوں کو ایشوز ہیں، فوڈ ایشوز ہیں، ان کو لفٹ اپ کریں۔ تو بہت کامیاب یہ کیمپین رہی تھی۔ اتنا زیادہ لوگوں نے، میں اپنے اسپیسیفک علاقے کے اینگل سے بات کر رہا ہوں، اتنا زیادہ لوگوں نے اس وقت ڈونیٹ کیا تھا خود سے، اپنے ہاتھ سے، کہ یہاں پہ لینے والے کم پڑ گئے تھے۔ میں جب گھر سے نکلتا تھا تو دیکھ رہا ہوتا تھا بائکس پہ، گاڑیوں پہ لوگ دینے کے لیے نکل رہے ہوتے تھے اور مختلف گھروں میں جا کے وہ ڈیلیور کر کے آتے تھے۔ اور ہم نے ایک اور چیز اس کے ساتھ ایڈ کی تھی کہ ایک تو آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ نے ڈھونڈنا بھی خود ہے۔ ہمارے ہاں صاحب حیثیت لوگ اکثر ہوتے ہیں جو صدقات خیرات وغیرہ نکال دیتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی کو دے دیتے ہیں کہ یار وہ آگے دیتے ہیں، ڈھونڈنے کی مشقت نہیں کرتے۔ جو حقدار ہوتے ہیں ان کو وہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ایک تو ہم نے یہ کام کیا کہ وہ خود سے ڈھونڈیں، اس مشقت میں خود کو انوالو کریں۔ اور دوسرا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا تھا کہ اس میں جس کو آپ کوئی چیز دے رہے ہیں اس کی دل آزاری نہیں کرنی، اس کو فیل نہیں کروانا کہ وہ ہم سے کم تر ہے، بلکہ آپ نے اس کو انتہائی عزت اور احترام سے اس طرح دینی ہے چیز کہ جس طرح اس کا حق بنتا ہے۔ اللہ نے ایک امانت مجھے دی ہے، میں آگے دے رہا ہوں، اس کی دل آزاری نہیں کرنی۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ وہ نرمی کا بول اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری۔ تو اس دفعہ ہم پھر یہ کمپین شروع کر رہے ہیں۔ میں اس کو سوشل میڈیا پہ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے میں کوئی ڈونیشن نہیں مانگ رہا، نہ مانگوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو واقعی حقدار ہیں اور جن کا حق بنتا ہے کہ ان کو دیا جائے۔ مہنگائی کا دور ہے، آپ کے سامنے ہی ساری چیزیں ہیں۔ آپ صرف گروسری آئٹمز کو اگر آپ دیکھ لیں تو صرف 500 روپے کا 1 کلو گھی ہے، اور ایک جو بچوں والے گھر کے اندر اچھا خاصا اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے صرف کچن پہ۔ تو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس مال کو میکسیمم اللہ کی مخلوق سے کے پہ خرچ کریں، یہی اصل کمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ اصل کمائی وہی ہے نا جو آپ نے آگے بھیج دی ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ جو پہنتے ہیں، جو کھاتے ہیں، وہ ایکچوئل میں اصل کمائی نہیں ہوتی ہے۔ تو اٹس اے ہمبل ریکویسٹ ٹو ایوری ون آف یو کہ پلیز اپنے سراؤنڈنگ کے اندر، اپنی قرب و جوار کے اندر
کچھ بھی آپ اچھا کر سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. کسی کی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں, کسی کی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں, اپنے اسپیسیفک علاقے کی جو راستے ہیں ان کو کور اپ کروا سکتے ہیں, اچھا کر سکتے ہیں. یا وہ لوگ جو آپ کے محلے میں آپ کے گھر کے قریب رہتے ہیں اور ان کی جو آمدنی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, تو ان کی آمدنی کو امپروو کرنے کے حوالے سے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, ان کو ان کیش یا ان کوئی چیز ان کو دے سکتے ہیں, کوئی گفٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ضرور کیجیے گا, اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اللہ رب العزت, ایک تو مال پاکیزہ ہو جاتا ہے آپ کا, دوسرا اللہ رب العزت آپ کو لفٹ اپ کر دیتے ہیں. اصل مالک تو اللہ ہے نا, اللہ نے رزق دینا ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ رازق ہے, تو اللہ سے تعلق بنتا ہے. ہاں, اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, بہت مختصر سی زندگی ہے, تو جو اصل گھر ہے اس کا توشہ جمع ہو جائے گا. تو یہ آپ کام ضرور کیجیے گا. دوسرا ایک چھوٹی سی ڈسکشن میں کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے پاس کوئی کنسنٹریٹڈ ایکومولیٹڈ اماؤنٹ ہے تو اس کو انویسٹ کرنے کی عادت ڈالیے. اسلام نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی رقم جمع ہے اس کو آپ کہیں پہ بھی اچھی جگہ پہ انویسٹ کر دیں. اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جاب اپرچونیٹیز بن جاتی ہیں, آپ کو پروفٹ مل جاتا ہے, بہت ساری سرکولیشنز مارکیٹ کے اندر, بہت سارے شعبے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی جو اماؤنٹ ہے, جو ڈیٹ پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس, آپ کے بینکوں میں, آپ کے پاس ان کیش, وہ آپ انویسٹ کیجئے. پروفٹ لاس ہونا وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ڈیڈ نہیں رکھیں. ڈیڈ اماؤنٹ از جسٹ لائک اے واٹر, جو ڈیڈ ہو جاتا ہے, کھڑا پانی ہوتا ہے اس کے اندر کس طریقہ کار سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تو انویسٹ کرنے کی عادت ڈالیے. تو آپ کہیں پہ بھی انویسٹ کریں, ضروری نہیں ہے کہ پراپرٹی میں کریں, پراپرٹی کے علاوہ بھی آپ کسی بھی جگہ پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک خوبصورت عادت ہوتی ہے. پیسے سے جو اٹیچمنٹ ہے, پیسے سے جو محبت ہے, اس کے ساتھ چپک سا جانا ہے, وہ آپ کو جو ہے وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب کر دیتا ہے. پیسہ از نوٹ جسٹ, پیسہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ رکھی جائے کہ یہاں پہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوسز ہونے پہ لوگ جو ہے وہ ہارٹ پہ لے لیتے ہیں, ہارٹ اٹیک کروا لیتے ہیں, اپنے ساتھ اتنی زیادہ چیزیں اٹیچ کر لیتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے طلباء کو کوئی لیکچر دے رہے تھے, درس دے رہے تھے. وہ بزنس مین بھی تھے, کپڑے کا کام کرتے تھے. تو ان کو کسی نے آگے کہا کہ حضرت آپ کا جو جہاز کپڑے کا آ رہا تھا وہ سمندر کے اندر ڈوب گیا. انہوں نے اپنے دل کو دیکھا اور پھر ایسے پڑھانا شروع کر دی. تھوڑی دیر بعد وہی بندہ آیا, آگے کہا کہ حضرت وہ جھوٹ تھا, آپ کا جہاز ڈوبا نہیں ہے بلکہ وہ سلامت ہے. تو حضرت نے پھر اپنے دل کی طرف دیکھا اور پھر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. جب لیکچر مکمل ہوا, درس کمپلیٹ ہوا, تو بچوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا ہے, اتنا بڑا لاس ہوا, آپ نے صرف دل کی طرف دیکھا, پھر مطلب وہ سیو ہو گیا. تو آپ نے ان کہا کہ میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا ہے کہ اتنا بڑا لاس ہوا ہے, کیا میرا دل افسردہ ہے اس لاس پہ؟ کہ نہیں, میرا دل افسردہ نہیں تھا, میں ریلیکس تھا کہ بھائی دنیا کا مال ہے, اللہ کی امانت ہے, دیٹس اٹ. اس کے بعد پھر اس نے جب کہا کہ وہ بچ گیا, میں نے پھر دل کی طرف دیکھا کہ اس کی خوشی تو نہیں, ایسے ایکسائٹمنٹ تو نہیں. کہ میں نے دیکھا تو وہ ایکسائٹڈ نہیں تھا, ریلیکس تھا, نارمل تھا. تو اس وجہ سے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کے مال کو اتنا زیادہ سٹک نہیں کر لیں اپنی ذات کے ساتھ کہ اپنی ذہنی کنڈیشنز بھی, اپنی صحت کی کنڈیشنز بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور پھر ایک دن جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جانا ہے, مال تو یہیں کہ یہیں رہنا چاہیے. تو بی ریلیکس, اٹس اے ہمبل ریکویسٹ ٹو ایوری ون آف یو. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے مخلوق پہ مال تقسیم کیا کریں, انویسٹ کیا کیجئے, اپنے ہاتھ سے نکالنے کی عادت ڈالیے. تو آپ دیکھیں گے, حیران ہوں گے کہ اتنی تیزی سے دوبارہ جمپ اپ ہو کے چیزیں آپ کے پاس آئیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. دیٹس اٹ, یہی تھا آج کا ایک مختصر سا میسج. پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے. دیٹس اٹ, ہوپ سو اٹ میک سینس. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.